بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدمت میں آج بہشت کے احوال، جنت کے احوال بیان کرتے ہوئے جنت کے چوتھے دروازے پر کیا لکھا ہوا ہے وہ عبارت آپ خدمت میں پیش کریں گے، اور انشاءاللہ جب آپ داخل ہوں گے تو پڑھیں گے تو ہمیں یاد کریں گے کہ یہ مولانا صاحب نے وہاں کہا تھا کہ دروازے اور بہشت ہے بھی حسینیوں کے لیے، عزاداروں کے لیے، امام حسین کے ماننے والوں کے لیے۔ وہاں پر چوتھے دروازے پر عبارت یہاں سے شروع ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ علی ولی اللہ، علی اللہ کے ولی ہیں، و خلیفتہ بلا فصل، و وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ یہاں تک یہ عبارت سارے دروازوں پر لکھی ہوئی ہے۔ اب اس کی اگلی عبارت کیا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو خاص عبارت ہے چوتھے دروازے پر، وہ اس طرح شروع ہوتی ہے کہ جو آدمی اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتا ہے فیبر الوالدین، اسے چاہیے کہ اپنے والدین سے نیکی کرے۔ من کان ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فیقل خیرا او یسکت۔ اگلی عبارت لکھی ہوئی ہے کہ جو آدمی اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے، اگر اچھی بات نہیں کرتا تو خاموش رہے۔ یعنی یہاں پر جنت کے چوتھے دروازے پر جو عبارتیں لکھی ہوئی ہیں وہ تین حصوں میں آپ اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ عقائد سے متعلق ہے، یعنی عقائد ہیں تو جنت میں داخل ہوں گے، عقائد ہے تو نماز صحیح ہے، عقائد ہیں تو والدین سے اگر نیکی کریں گے تو اس کا ثواب ملے گا، عقائد صحیح ہے تو پھر جو ہے وہ آپ کوئی نیکی کی بات کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، عقائد صحیح ہے تو حج آپ کا قبول ہے، عقائد صحیح ہے تو روزہ قبول ہے، اگر عقائد صحیح نہیں ہے تو کوئی چیز بھی ان میں سے قبول نہیں۔ عقائد کی حیثیت ایگریمنٹ جیسی ہے، کانٹریکٹ جیسی ہے کہ آپ کانٹریکٹ باندھیں گے، اس جگہ کام کریں گے، تھوڑا کام کریں زیادہ مہنگے اجر ملے گی، لیکن کانٹریکٹ اگر نہیں ہوگا تو آپ اجرت لینے کے حقدار نہیں۔ السلام علیکم۔ ایک آدمی سارا دن کسی کے ہاں جا کر کام کرتا رہتا ہے، سارا دن کام کرتا ہے، صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، لیکن اس آدمی کو بتاتا نہیں ہے میں آیا ہوں تمہارے کام کرنے کے لیے، کانٹریکٹ اس سے نہیں باندھتا، وہ آیا دعوے دار ہے اس بات کا کہ جو ہے وہ اس سے پیسے لے، مزدوری لے اس سے۔ پس انسان کے لیے اعمال کی قبولیت کے لیے پہلی شرط ہے کہ انسان کا عقیدہ صحیح ہے۔ عقیدہ صحیح ہے تو سارے اعمال قبول ہیں، عقیدہ غلط ہے تو اعمال سارے ریجیکٹ ہو جائیں گے، اور عقیدہ اگر صحیح ہے تھوڑے سے اگر اعمال بھی اجال آئے ہیں نا وہ اعمال آپ کے قبول ہیں۔ عقیدہ اگر صحیح ہے 2 رکعت نماز پڑھی اس کا ثواب ملے گا، لیکن عقیدہ صحیح نہیں ہے 1000 رکعت نماز پڑھیں ثواب نہیں ملے گا، ساری زندگی حج پہ جا لاتے رہیں آپ کو اس کا اجر نہیں ملے گا۔ بس پہلی شرط ہے جنت میں داخلہ ہونے کے لیے کہ عقیدہ انسان کا صحیح ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور یہاں پر یہ بھی ہے کہ صفات میں بھی، اعمال میں بھی، کمالات میں بھی اللہ کو ایک مانا ہے۔ یہ نہیں کہ کہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور پھر یہ کہے کہ اللہ بھی رازق ہے اور دوسری ہستیاں بھی رازق ہیں، پھر یہ کہے کہ اللہ بھی خالق ہے دوسری ہستیاں بھی خالق ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی تمام چیزوں میں جو خصوصیات ہیں وہ اللہ سے مختص ہیں، اور خاصہ ہے اللہ کا، ان میں کسی کو بھی ایک شریک ٹھہرائے گا کسی حوالے سے تو وہ آدمی موحد نہیں ہے، توحید کا اقرار نہیں کر رہا۔ اگر انسان یہ کہے کہ اللہ بھی خلق کرتا ہے اہل بیت بھی خالق ہیں تو یہ جائز نہیں، یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر انسان یہ کہے کہ اللہ بھی رزق دیتا ہے اہل بیت بھی رازق ہیں، یہ بھی شرک میں آتا ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ رزق دیتا ہے اہل بیت علیہ السلام کے واسطے سے، اللہ رزق دیتا ہے جب اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ دیا جائے، یہ صحیح ہے بات، اور اس کا ثواب بھی ہے، اس کا اجر بھی ہے، اس رزق کے حصول کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ لیکن اگر یہ کہے کہ اللہ اسی طرح رزق دیتے جس طرح اہل بیت رزق دیتے ہیں تو یہ جائز نہیں۔ اور اسی طرح محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، وحی قرآن کی وحی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، قرآن کسی اور پر نازل نہیں ہوئے۔ اگر وہاں پر انسان یہ کہے
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی قرآن نازل ہوا ہے اور امام علی پر، تو یہ درست نہیں ہے، کفر کے زمرے میں آتا ہے، جائز نہیں۔ وہی صرف نبی کریم پر نازل ہوئی ہے، قرآن صرف نبی کریم پر نازل ہوا۔ دیکھیں، اور یہی تو الزام لگایا جاتا ہے شیعوں پر، کہ کہا جاتا ہے اپنی طرف سے حدیثیں انہوں نے گھڑ لی، روایتیں گھڑ کر کے ہم پر الزام لگا دیا کہ بھائی جو ہے نعوذ باللہ جبرائیل آئے، غلطی سے وہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گئے، دینی کہاں تھی جی؟ علی علیہ السلام کو۔ اور پھر ہمارے بعض نادان شعراء اور ذاکرین کیا کرتے ہیں؟ ان کی معاونت کر دیتے ہیں دشمن کی اس بات میں، اور ان کا مقصد وہ نہیں ہوتا جو دشمن کا مقصد ہے، لیکن دشمن اس سے یہ مقصد لے لیتا ہے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ جبرائیل آ گئے اور جی پریشان ہو گئے کہ کس کو وحی دیں، یہ تو ہیں سارے محمد، اس کا اور مقصد ہے شاعر کا، لیکن دشمن اس سے غلط مقصد لیتے ہیں۔ اور دشمن کو بھی چاہیے کہ ہماری کتابوں کی طرف دیکھے، شعراء کو نہ دیکھے، ذاکرین کو نہ دیکھے کہ ہماری کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ انسان کے کسی طائفے کے، کسی گروہ کے، کسی فرقے کے، کسی مذہب کے، کسی مسلک کے عقائد کو اگر دیکھنا ہو تو اس کی کتابوں کی طرف نگاہ دوڑایا جائے، اور کتابیں جو چھان بین کی بات علماء نے لکھی ہیں، نہ یہ کہ ایک حدیث ضعیف لے لے شیعہ کتاب سے، اس کو مبنا بنا کر کہے کہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے۔ اور آج تک افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض ناسبی قسم کے لوگ، وہابی قسم کے لوگ آج تک نہیں مانے کہ شیعوں کا وہی قرآن ہے جو اہل سنت استعمال کرتے ہیں، آج تک نہیں مانے۔ حالانکہ شیعہ کا بچہ بچہ، پڑھا لکھا، ان پڑھ، غریب، امیر، پاکستانی، ایرانی، عراقی، سارے اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں وہی قرآن ہے جو کس کا ہے؟ جو عام چھپا ہوا ہے، اردو کی۔ انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی، انہوں نے کہا کہ شیعہ کے محققین، شیعہ کے علماء اسی قرآن کو مانتے ہیں جس کو اہل سنت مانتے ہیں۔ پھر اس نے نیچے ایڈیشن دیا ساتھ کہ ہاں کچھ نادان شیعوں میں ذاکرین ہیں جن کا علم سے، پڑھائی سے، تحقیق سے کوئی رابطہ نہیں ہے، وہ اگر بات کر رہے ہیں تو ان کی بات اتھنٹک نہیں۔ پس عقائد اور اصول دین میں جنت میں داخل ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کے عقائد اور اصول دین ٹھیک ہوں۔ اور اصول دین میں بھی مین اصول دین دو ہیں، باقی اسی سے منشعب ہیں۔ کون سے مین ہیں دو؟ اللہ پر اور آخرت پر ایمان۔ رسالت بھی اس لیے کہ اللہ کے پیغام کو پہنچا رہی، عدل بھی توحید کو بیان کر رہا، امامت بھی اس لیے کہ اللہ کے پیغام کی حفاظت کر رہے، جیسے نا توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، اصل دو چیزیں ہیں، توحید اور قیامت۔ دوسرے جو تین اصول دین ہیں یہ ان دو کی تکمیل کے لیے، ان کی کیا ہے؟ تکمیل ہے، اور ان کے لیے ایڈیشنل حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ نبی کریم آئے ہیں کہ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ کی توحید کیا اور اللہ کے احکام کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے کون سے عقائد ہم پر واجب کیے ہیں، کون سے احکام پر ہم واجب کیے ہیں۔ اس لیے کہا گیا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو آدمی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فیبر والدیہ، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے۔ یعنی انسان اگر والدین سے نیکی کرے، ان کی خدمت کرے، تو سیدھے جنت میں چلا جاتا ہے۔ بلکہ دیکھیں دنیا میں اگر کوئی جنت دیکھنی ہے نا، لوگ پوچھتے ہیں نا کہ جنت کیسی ہوگی جی، کیا حوال ہوگا جی، کس طرح ہوگی، اس میں پھل کس طرح ہوں گے، اس میں درخت کس طرح ہوں گے، اس کے میوے کس طرح ہوں گے۔ دنیا میں اگر جنت دیکھنی ہے تو انسان کیا کرے؟ اپنی والدہ کی خدمت کرے، دنیا میں جنت پا لے گا، آخرت میں ملے گی تو ملے گی نا۔ دنیا میں اگر جنت دیکھنی ہے تو پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا؟ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے پاؤں تلے۔ دیکھیں دنیا کی بے لوس محبت اگر ہے نا، بغیر کسی غرض کی، وہ صرف ماں کی بے لوس محبت، کہ بچہ ماں کی خدمت کرے نہ کرے، ماں اس سے محبت کرتی ہے، بچہ ماں کے پاس آئے یا نہ اس سے محبت کرتی ہے۔ بچے بعض کو دیکھا گیا کہ ماں کو دروازے سے واپس کر دیتے ہیں،
لیکن پھر بھی اپنے دل میں وہ محسوس نہیں کرتی، مائنڈ نہیں کرتی، برا نہیں سمجھتی، برا نہیں مناتی، پھر آتی پیار ہے، محبت۔ اور خدا تعالیٰ نے یہ صرف محبت صرف انسانوں میں نہیں رکھی، ماں کی محبت یہ حتیٰ حیوانوں میں بھی ہے، کہ ماں جو اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، دل سے اسے چاہتی ہے، دل سے اسے پیار کرتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ماں بہت زیادہ اپنے بچے سے محبت کرتی، بہت زیادہ پیار کرتی، بہت زیادہ چاہتی، کیا کربلا کی مائیں نہیں چاہتی تھی اپنے بچے کو؟ کیا بات ہے، کربلا کیا علی اصغر کی ماں کو اپنے بچے سے پیار نہیں تھا؟ کیا علی اکبر کی ماں کو اپنے بچے سے پیار نہیں تھا؟ کیا شہزادہ قاسم کی ماں کو اپنے بچے سے پیار نہیں تھا؟ پیار تھا، لیکن اس سے زیادہ اپنے وقت کے امام سے پیار تھا۔ اور آپ کے ذہن میں بھی اگر یہ چیز آ جائے نا کہ آپ اپنی اولاد سے، مال سے، جائیداد سے، اپنی عزت سے، اپنی آبرو سے زیادہ امام سے محبت کرنا شروع کر دیں تو آپ ایمان کی اعلیٰ منزل پر فائز ہیں۔ اور یہ کب ہوگی؟ جب بچے کی خاطر آپ جھوٹ بولنا چاہتے ہیں تو جھوٹ سے رک جائیں، بچے کی خاطر غلط بیانی کرنا چاہتے ہیں تو ایک طرف دین ہے، ایک طرف امام ہے، ایک طرف رسول ہے، ایک طرف توحید ہے، ایک طرف خدا کا پیغام ہے کہ جھوٹ نہ بولا جائے، دوسری طرف بچے کی محبت ہے تو کیا کریں؟ جھوٹ نہ بولیں۔ حالانکہ یہ آسان کام ہے جھوٹ نہ بولنا، بچے کو قربان کر دینا، اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے بھیجنا، اور یقینی طور پر یہ یقین ہو کہ میرا بچہ واپس نہیں آئے گا، پھر بھیج دینا، یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اور یہ خدا نے نصیب کیا کربلا کی ماں کو، کربلا کی ماں کو، کہ ماں نے سب کچھ قربان کر دیا، حتیٰ اپنا بچہ قربان کر دیا خدا کے راستے۔ کیا بات، اور بچے کو پالنا، بڑا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، مشکل کام ہوتا ہے۔ اور بچہ جب جوان ہو جائے تو انسان کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ بچہ میرے لیے آسرا بنے گا، میرے لیے سہارا بنے گا۔ اور انسان جب دیکھتا ہے جوان بچے کو تو اس کے دل میں ٹھنڈک آتی ہے، آرام آتا ہے، سکون آتا ہے اسے کہ میری ساری دنیا کا چلا جائے کہ میرا جوان بچہ تو ہے نا۔ کیا یہ چیزیں ام لیلا میں نہیں تھیں؟ ام رباب میں نہیں تھیں؟ ام فرما میں نہیں تھیں؟ زینب کبرا میں نہیں تھیں؟ کہتے ہیں جب دو جوان نکلے ہیں نا میدان کی طرف، اون و محمد، تو عمر سعد نے کہا کہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے آ گئے ہیں مقابلے میں، پتہ چلا وہ کس کے بیٹے ہیں؟ کسی نے بتایا کہ زینب کے بیٹے۔ کہا آج مجھے پتہ چلا کہ زینب کو اپنے بھائی سے کتنا پیار ہے، کہ اپنے بچوں کو، وہ ننھے ننھے بچے جو تلوار نہیں اٹھا سکتے تھے، جو نیزہ ان سے زیادہ وزن والا تھا، اور پاؤں اتنے چھوٹے تھے ان کے قد کہ پاؤں ان کے رکابوں تک نہیں پہنچتے تھے۔ اور عرب میں جو ہیلمٹ تیار کیا جاتا تھا لوہے کا خود جسے کہتے تھے، وہ اتنے چھوٹے بچوں کو نہیں بنایا جاتا تھا، کیونکہ چھوٹے بچوں نے لڑنا نہیں ہوتا تھا کہ بغیر خود کے آئے۔ اور ماں کی دعا نہیں تھی کہ میرے بچے بچ جائیں، خدایا ان کو بچا لے، ان کو محفوظ رکھ، ان پر کوئی تیر نہ لگے، دعا یہ تھی خدایا میری قربانی قبول فرما۔ اور 11 محرم کو جب بی بی زینب اپنے بھائی کی لاش کے پاس آئی ہیں، پتہ کیا جملہ کہا؟ نہیں کہا کہ خدایا ہم نے بڑی قربانی دے دی ہے، بڑا ہم نے سرمایہ خرچ کر دیا ہے، خدایا تیرے دین پر سب کچھ، کیا کہا؟ اللہم تقبل منا ھذا القلیل، خدایا یہ مختصر سی عبادت ہم سے قبول فرما، مختصر سی قربانی ہم سے قبول فرما۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، حسین جیسا بھائی دینا مختصر قربانی ہے؟ محمد جیسے بیٹے دینا مختصر قربانی ہے؟ غازی عباس جیسا بھائی دینا مختصر قربانی ہے؟ قاسم جیسا جوان دینا مختصر قربانی ہے؟ بہت بڑی۔ اور شہزادہ قاسم تو بچپن سے جب والد گرامی شہید ہوئے
اس کے بعد سے امام حسین علیہ السلام کے پاس رہتے تھے، اور امام حسین نے اپنے سینے پر لٹاتے تھے کہ میرا بھتیجا میرے بھائی کی کمی محسوس نہ کرے. اور اس لیے شہزادہ قاسم کو بڑی مشکل سے اجازت دی ہے امام حسین علیہ السلام. ظاہر بھی مشکل ہے، ایک جوان ہو، بھتیجا ہو، جسے ساری عمر پالا ہو، جس کو پیار ہو گیا ہو، جس سے محبت ہو گئی ہو، جو سینے پر امام حسین کے سوتا ہو، جو امام حسین علیہ السلام اس کے لیے اپنے والد کا درجہ رکھتے ہو سکتا ہے امام حسین اس کو اجازت دیں کہ میدان کر جائے، لیکن دین کی خاطر، مذہب کی خاطر، شریعت کی خاطر، خدا کے قانون کی خاطر، توحید کی خاطر امام حسین علیہ السلام نے سب کچھ قربان کیا. دیکھیں ہماری تمام تگدو کا مرکز ہمارے بچے ہوتے ہیں. ہم کماتے ہیں، تگدو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، پردیس برداشت کرتے ہیں، مشکلات سہتے ہیں، لوگوں کی باتیں سنتے ہیں. کس کے لیے؟ بچوں کے لیے. کہا جاتا ہے کہ جی فلاں آدمی، آپ سے کوئی آدمی سے بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں یہاں سے نہیں چلے جاتے، شفٹ ہو جاتے اپنے ملک، پینشن آپ کی ہوگی؟ کہتے ہیں بچوں کے لیے. یہاں چھوٹے بچے ہوں تو سفر کیوں نہیں کرتے، تفریح کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ بچے چھوٹے ہیں. زیارت کے لیے کیوں نہیں جا رہے؟ بچہ ہمارا چھوٹا نو مولود ہے جی، سفر نہیں کر سکے گا جی. کیوں نہیں جا رہے؟ بچہ بیمار ہے جی. کام پہ کیوں نہیں آ رہے؟ بچے کے اسکول میں آج میٹنگ ہے جی. آج ملنے کیوں نہیں آئے جی؟ بچے کی طبیعت ناساز تھی. آج بچے کو قرآن پڑھانے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ بچے نے ٹریننگ پر جانا تھا جی. یہ کہتے ہیں سارے نا کہ ہماری تمام کوششیں، ہمارا ہم و غم ہمارے بچے. لیکن امام حسین وہ ہیں جنہوں نے اپنے بچے بھی دین پر قربان کر دی. اور جو آدمی آج کسی بہانے کی وجہ سے 2 رکعت نماز نہیں پڑھتا تو امام حسین کو کیا منہ دکھائے گا؟ خمس نہیں دیتا امام حسین کو کیا منہ دکھائے گا؟ وہاں کوئی بہانہ نہیں چلے گا کہ انسان کوئی بہانہ کیا کرے کہ میں اس وجہ سے ایسا کام نہیں کر سکا، اس وجہ سے ایسا کام نہیں کر سکا. کہا جائے گا تمہارے سامنے نمونہ تھا، مثال تھی امام حسین علیہ السلام کی، کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو، نبی کریم کی پیاری نسل کو، بی بی فاطمہ الزہرا کی پیاری نسل کو میدان کربلا میں دین کی خاطر قربان کر دیا. اور یہ ارشاد فرمایا ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتل یا سیف خذین. اگر میرے نانا کا دین میری شہادت کے بغیر نہیں بچتا تو آؤ تلوارو حسین پر ٹوٹ پڑو. جنت کے دروازے پر لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر. جو آدمی آخرت اور اللہ پر ایمان رکھتا فیبر والدے، اسے چاہیے اپنے والدین سے نیکی کرے. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فیقل خیرا او یسکت. بات اگر کرنا چاہتا ہے تو اچھی بات کرے، اگر اچھی بات نہیں کر سکتا، نیکی کی بات نہیں کر سکتا، کسی کو پیار نہیں دے سکتا، کسی کو محبت نہیں دے سکتا، کوئی چاہت کی بات نہیں کر سکتا، اخلاقی بات نہیں کر سکتا، تو خاموش رہے بہتر. انسان دیکھے نا، اس کی زبان پر کوئی بات آئی ہے نا، سمجھ رہے میری بات سے کسی کی دل آزاری ہوگی، کسی کو نقصان پہنچے گا، کسی کی بے عزتی ہو جائے گی، کسی کی غیبت ہو جائے گی، تو فوراً اپنے آپ کو روک کر کے دل میں صلوات پڑھے اور خاموش رہ جائے. کم از کم گناہ تو نہیں کرے گا نا جی، کم از کم برائی کی طرف تو نہیں جائے گا، کم از کم معصیت تو نہیں کرے گا. بس بہتر ہے کہ ایسے معاملات میں انسان جو ہے خاموش رہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے انسان دوسرے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایک تیسرے آدمی کو ناراض کر رہا ہوتا، کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس سے 4 آدمی ہنس رہے ہیں، لیکن اس کی دل آزاری ہو رہی ہے، اس کی غیبت ہو رہی ہے. وہ ہنس ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے، لیکن تیرے نام اعمال میں کیا ہوگا؟ برائیاں لکھی جائیں گی. وہ اسی طرح ہے کہ دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے لیے انسان اپنے آپ کو نقصان پہنچائے، دوسرے کو فائدہ پہنچ جائے، خود نقصان میں چلے. ایسا کوئی بھی نہیں کرتا دنیا میں، کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے خود جو ہے نقصان میں چلا جائے. لیکن دینی معاملات میں کر لیتا ہے ایسا.
بس جو جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اصول دین پر عمل کرے، والدین کا احترام کرے اور کوشش کرے کہ اچھی بات کرے. اگر اچھی بات نہیں کر سکتا تو کوشش کرے خاموش رہے.